بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں اس معاشرے میں یتیم پیدا ہونے کا مطلب وراثت کے حق سے محرومی یا حق کے وراثت سے متعلق کوئی امید باندھنا بھی خام خیالی تھی۔ وراثت صرف بیٹوں کو ملتی تھی اور انہیں بھی بلوغت سے قبل وراثت نہیں مل سکتی تھی۔ پھر ایسی صورت میں جیسی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی کریم علیہ السلام کو درپیش تھی، یعنی اگر بچے کے بالغ ہونے سے قبل ہی والد وفات پائیں تو جائیداد والد کے قریبی بالغ رشتہ دار مرد کے حوالے ہو جاتی تھی۔ یہ بالغ رشتہ دار جائیداد کے ساتھ مرحوم کے خاندان کی کفالت اور فیصلہ لینے میں خود مختار ہوتا۔ روایتی قبائلی معاشرے میں یہ طریقہ قابل قبول بھی تھا۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ اس قبیلے میں کوئی بھی شخص واقعی ذاتی جائیداد کا مالک نہیں اور یہ صرف قبیلے کا مفاد عزیز رکھا جاتا ہو تو اس صورت میں لاوارث نہیں رہ سکتے۔ قبیلے میں اس طرح ہر شخص چاہے وہ ایک بیوہ اور شیرخوار یتیم ہی کیوں نہ ہو، ان کی مناسب پیمانوں پر کفالت ممکن تھی۔ مگر مکے میں صورتحال یکسر مختلف تھی۔ یہاں تجارتی قافلے اور کعبے کی تحویلداری سے آمدن کی ریل پھیل تھی اور قبائلی روایات آہستہ آہستہ دم توڑ رہی تھیں۔ قبائلی نظام ہی کی مرہون منت پچھلی چند دہائیوں میں دولت جمع ہو کر چند با اثر افراد کے پاس محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ اس طرح چونکہ یہ شہری علاقہ تھا، یہاں عملاً ہر شخص خود اپنے معاملات کا ذمہ دار تھا۔ ایک شیرخوار یتیم چاہے وہ کتنے ہی برتر خاندان سے تعلق رکھتا ہو، رحمت سے زیادہ زحمت سمجھا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کے معاملے میں صنف نے گو کچھ بچت کر دی۔ اگر نبی کریم علیہ السلام بیٹی ہوتے تو شاید انہیں شہر سے باہر صحرا میں سفاک شکاری جانوروں کے رحم و کرم پر بے آسرا چھوڑ دیا جاتا یا وہ زندہ دفن کر دیے جاتے۔ نرینہ اولاد کے لیے شیرخوار بچیوں کی طفل کشی عرب میں بھی ویسے ہی عام تھی جیسے کہ قسطنطنیہ روم میں رہی۔ اس غیر انسانی روایت کے حوالے سے بعد ازاں قرآن مجید میں باقاعدہ ذکر آیا اور اس کی شدید ترین الفاظ میں ممانعت بھی کی گئی۔ بہرحال یتیمی کے باعث معاشرے نے نبی کریم علیہ السلام کی قسمت میں گمنامی اور ادنا حیثیت لکھ دی۔ پھر مکہ شہر میں اپنے کنبے اور خاندان سے اجنبیت اور گمنامی کا معاملہ یوں بھی ثبت ہو گیا کہ نبی کریم علیہ السلام کو زندگی کے پہلے 5 سال گھر سے دور قریش کے نزدیک ادنا اور کم حیثیت بدو قبائل کے بیچ رضائی ماں کی یہاں بسر کرنے پڑے۔ مکہ سے دور صحرا کے بیچوں بیچ آباد یہ بدو قبائل شہروں کے تہذیب یافتہ معاشرے سے کٹ کر شمار کیے جاتے تھے۔ یہ قحط کا سال تھا۔ سننے میں یہ بات بہت عجیب لگتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے لیے یہ قحط خوش قسمتی لے کر آیا۔ مسلسل یہ قحط کا سال تھا۔ سننے میں یہ بات بہت عجیب لگتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے لیے یہ قحط خوش قسمتی لے کر آیا۔ مسلسل چند سال تک بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے صحرا میں شدید قحط پیدا ہو چکا تھا۔ یوں بدو قبائل کو قحط کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مشکلات کے سبب شہری علاقوں کی طرف عارضی ہجرت کرنا پڑی۔ ان قبائلوں میں ایک نوجوان بدو عورت بی بی حلیمہ بھی اپنے شوہر کے ہمراہ مکہ تشریف لائیں۔ عام طور پر یہ ہجرت معاش کی تلاش میں ہوا کرتی تھیں۔ مردوں کے ساتھ قبائلی عورتیں بھی اس لیے آیا کرتی تھیں کہ شہر میں کسی امیر خاندان کا شیرخوار بچہ رضاعت کے لیے گود لیں اور اس کے عوض معاوضہ کما سکیں۔ یہاں نبی کریم علیہ السلام کا معاملہ دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ اس برس قحط کے سبب بہت سی عورتیں جن میں بی بی حلیمہ بھی شامل تھیں ہجرت کر کے مکہ آنے پر مجبور ہو گئیں۔ صحرا میں قحط
کا کچھ لوگوں کو شاید عجیب لگتا ہو کہ صحرا سے مراد ایسا خطہ لیا جاتا ہے جہاں نباتات اور زندگی پنپ ہی نہیں سکتی۔ دنیا بھر میں صحراؤں میں بس چند ہی مقامات ایسے ہیں جہاں پر بارش کا ایک بھی قطرہ نہیں برستا۔ زیادہ تر صحرائی علاقے بشمول شمال اور وسطی عرب میں ہر سال تھوڑی ہی صحیح مگر بارشیں ضرور برسا کرتی ہیں۔ موسم سرما میں برسنے والی یہ بارشیں گو مختصر ہوتی ہیں مگر ان کے باعث صحرا میں جیسے بہار آ جاتی ہے۔ معمولی نمی کے ترکے سے ریت میں دبے خوابیدہ جنگلی بیج جان پکڑ لیتے ہیں اور ہر طرف ہریالی ہو جاتی ہے۔ صحرا نخلستان کا منظر پیش کرنے لگتا ہے اور صحرائی سر سبز گھاس پھوس سے مال مویشی کے لیے چارہ مہیا ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سردیوں کے موسم میں بارشیں نہیں برستی تھیں، جیسا کہ یہ سال تھا۔ بدو قبائل مال مویشی کو چرانے دور دراز علاقوں تک لے جاتے مگر چراگاہ ہیں بنجر اور خشک، نتیجے جانور کمزور ہو جاتے اور دھن سوکھ جاتے۔ بدو بے بسی سے جانوروں کو یوں برباد ہوتا دیکھتے رہتے۔ بدترین قحط میں یعنی جب 2-3 سال تک مسلسل بارشیں نہ برستی تو صورتحال خاصی بگڑ جاتی۔ ایسی صورتحال میں جانور مرنا شروع ہو جاتے اور یوں خانہ بدوش صحرائی اپنے آبائی علاقوں۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔